السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بائنی میرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 20۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فصل چہارم۔ Here's to the free souls, those who refuse to surrender, those who map out a story of survival in scars, those who whisper their pain to the wind. May they never forget that even in solitude, they are whole. Even in darkness, their light is enough. کوئٹہ بلوچستان۔ وہ ارباب کے بے حد اصرار پر ناشتہ کرنے کے بعد ہی اس کے گھر سے نکل پایا تھا اور بہزاد نے بتا دیا تھا کہ یہاں پورے قبیلے کو اس کی آمد اور پھر دشمن علاقے میں ہونے کی خبر ہو چکی تھی۔ حویلی والے جلے پیر کی بلی بنے ہوئے تھے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی دشمنوں سے ملنے کی۔ پہلے وہ عام معافی دے چکا تھا اور اب ان سے میل ملاپ بڑھا رہا تھا۔ کوئی بعید نہیں تھی کہ کچھ دنوں میں صلح بھی کروانے لگ جائے۔ حویلی کے دروازے پر معمول کا رش تھا۔ اردشیر کو لوگوں کا ہجوم کم از کم اپنے گھر کے باہر پسند نہیں آیا۔ گویا کہ وہ جانتا تھا سردار کی تعظیم کے لیے لوگ ایسے ہی کیا کرتے تھے، کیا کرتے ہیں اور کیا کریں گے، لیکن وہ ابھی تک سرداری کو ہی ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کجا کہ اس سے جڑی تعظیم وصول کرتا پھرے۔ سیاہ ویگو اندر پورٹیکو میں آ کر رکی اور اردشیر نیچے اترا۔ لمبا قد، کشادہ کندھے اور سفید لباس میں ملبوس مرد کی سنہری آنکھوں میں بلا کی گہرائی اور چہرے پر اعتماد تھا۔ دوسری جانب آ کر نشا کو باہر نکلنے میں مدد دی اور اسے اپنی بھوری شال تھما کر اندر کی جانب بھیج دیا۔ وہ اسی طرح لوگوں کی جانب آیا جیسے اس کے والد اور بھائی آتے تھے۔ ان سے حال احوال دریافت کیا اور پھر اندر کی جانب بڑھا۔ سردار، آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ بھی کھا لوں گا بابا، میرے لیے تکلف مت کرے، وہ مسکرا کر کہتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ داخلی دروازے سے اندر آتے اس نے سب کو نشا سے ملتے دیکھا اور پھر وہ بھی سلام کرتا، سب کا حال احوال پوچھتا ایک صوفے پر ٹک گیا۔ وہاں اس کی ماں، دونوں ماموں اور چچا زاد کزن بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر نشا کو چھوٹے چچا کی بیٹی اپنی ساتھ اندر لے گئی۔ تم سردار بن کر بھی صدیوں بعد چکر لگاتے ہو اردشیر، شیری بیگم نے ممتا بھرا شکوہ کیا۔ وہ اس کی ماں جیسی تھی لیکن ماں نہیں تھی۔ وہ گھر سے دور رہنے کی بدولت کبھی بھی ان کے قریب نہ ہو سکا تھا۔ وہ 10ویں جماعت میں تھا جب ماں کی وفات ہو گئی تھی اور پھر وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا جب اس کے والد نے دوسری شادی کی تھی اور وہ عمر ایسی تھی کہ اسے باپ کی ذاتی زندگی سے فرق نہیں پڑا تھا۔ یا مجھے بابا کی یاد آتی ہے اور نشی کے ساتھ ہوئے ظلم پر دل کٹتا ہے۔ اور عامر، تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ اس نے سادگی سے جواب دینے کے بعد خود سے چند سال چھوٹے کزن سے پوچھا۔ ہاں، اب بن ماں باپ کی بچی ہے، تم پر تو بیٹھے بٹھائے ایک ذمہ داری ہی آن پڑی ہے۔ میں کہتی ہوں اسے یہیں چھوڑ جاؤ، 12-13 سال کی ہے لیکن قد کاٹ 15-16 سال کی بالی بچی جیسا ہے۔ کوئی اچھا جوڑ دیکھ کر شادی کروا دوں گی۔ وہ جو عامر کی جانب متوجہ ہوا تھا بھونچکا کر رہ گیا اور سخت نگاہوں سے ماں کی جانب دیکھا اور ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ دونوں چچا بھی وہاں آ گئے اور وہ سر جھٹکتے اٹھ کھڑا ہوا۔ کس کی شادی کی بات کر رہی ہے گوہر؟ اور سناؤ اردشیر، سفر ٹھیک رہا؟ نشا نظر نہیں آ رہی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور نہایت عقیدت سے دونوں سے ملا۔ وہ باپ کے بھائی تھے، باپ جیسے تھے۔ کچھ دیر ان سے بھی بات چیت کی اور نہانے کا کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا اور جب واپس آیا تو سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ بھرا پڑا خاندان تھا، پھر بھی اسے یوں لگا جیسے اپنا کوئی نہیں ہے۔ وہ ناشتہ کر چکا تھا پھر بھی مروت میں اسے وہاں بیٹھنا ہی تھا۔ درمیانی کرسی شاید اس کے لیے چھوڑ دی گئی تھی، اسی لیے وہ اس کی کرسی پر جا کر بیٹھا تو اس کی کزن عالیہ گرم پراٹھا لے آئی۔ اس نے شکریہ کہہ کر اس کا حال احوال بھی دریافت کیا اور پھر چچا جان سے بات کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ نشا کو بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ ٹھیک سے کھا رہی ہے کہ نہیں اور یہ کہ وہ اس ماحول میں کس قدر آرام دہ ہے۔ وہ اور عالیہ ایک ہی پلیٹ میں آملیٹ رکھے کھا رہی تھی، شاید عالیہ سے اس کی بنتی تھی۔ ناشتے کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی اور پھر وہ اٹھ کر دونوں چچا کے ساتھ مردان خانے کی جانب آ گیا۔
تمہیں تو معلوم ہے بھائی صاحب نے تمہیں کیوں بلایا اردشیر۔ اب صورتحال کوئی ایسی ڈھکی چھپی ہے نہیں کہ تمہید بنا کر بات کی جائے۔ تم سردار کسی وجہ سے بنائے گئے ہو اور وہ وجہ صرف تمہارے والد کی وصیت تھی۔ اب تم اپنے بڑوں کے خون کا قرض ادا کرتے ہو یا اس سے بغاوت کرتے ہو تمہاری مرضی پر منحصر کرتا ہے، لیکن قبیلے والے سردار کی ہم وقت موجودگی چاہتے ہیں، اور اگر سردار ایسا نہیں کر سکتا تو اسے اپنے حق سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ چھوٹے چچا نے کسی قسم کی تمہید کو ضروری نہ سمجھا۔ میں اردشیر ہوں چچا، اور میں اپنا حق نہیں چھوڑا کرتا، نہ غیروں کے لیے اور نہ اپنوں کے لیے۔ اس نے سادگی سے اپنا مدعا واضح کیا۔ یہ قبیلہ صدیوں سے ہماری سرداری میں رہا ہے اردشیر، اور آج تک اس قبیلے نے اتنا غیر ذمہ دار سردار نہیں دیکھا۔ اگر تم سرداری کو حق سمجھتے ہو تو یہ تمہارا فرض ہے کہ اسے چلانا سیکھو۔ میں صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یا سرداری کرو یا پھر یہ راستہ چھوڑ دو۔ سرداری کے لیے ہمارے مرد ختم نہیں ہوئے جو 2 کشتیوں کے مسافر کو سردار بنائے رکھے۔ دوسرے شہر میں رہنے والا شخص اس قبیلے کی قیادت نہیں کر سکتا، اور نہ قبیلہ آدھی قیادت کو قبول کر سکتا ہے۔ سرداری قربانی مانگتی ہے بیٹے، اسی لیے تمہیں یا تو قبیلے کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا یا پھر خود کو اس سے الگ کرنا ہوگا۔ تایا نے اندر آتے دبنگ انداز میں کہا تھا۔ وہ سر اٹھائے انہیں دیکھتا رہا۔ ان کی باتیں کتنی سچی اور کڑوی تھی۔ کیا یہ آپ سب کا مشترکہ فیصلہ ہے؟ وہ انہیں سلام بھی نہ کر سکا۔ ہاں، فیصلہ ہو چکا ہے۔ تم ایک بلوچ سردار ہو، تمہیں 2 ٹکے کی نوکریاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سردار ہو، سرداروں والے کام کرو۔ تایا نے گہری نظر سے دیکھا۔ دونوں چچا اب بڑے بھائی کے سامنے خاموش ہو گئے اور ان دونوں کی سننے لگے۔ آپ سب مجھے پہلے بھی جانتے تھے اور آج بھی جانتے ہیں، نہ پہلے کبھی اپنے کیے فیصلے بدلے ہیں اور نہ آئندہ بدلوں گا۔ جذبات میں آ کر سرداری کی پگ میرے سر باندھ تو دی ہے، اب میرا فیصلہ بھی قبول کریں۔ بابا نے قبیلے کے بڑوں کی رضامندی سے مجھے سردار بننے کی ذمہ داری دی ہے۔ اگر انہیں مجھ پر بھروسہ نہ ہوتا تو میں آج سردار نہ ہوتا۔ میں اس جنگ کو محض سرداری کی ہی نہیں بلکہ اپنی قابلیت کی جنگ سمجھتا ہوں۔ سنہری آنکھیں بے خوف تھیں۔ یہ قابلیت کی جنگ نہیں ہے، یہ خود سے لگائی گئی ضد ہے تاکہ روز آخرت اپنے باپ کو منہ دکھا سکو۔ تایا کوئی پردہ نہیں رہنے دے رہے تھے۔ وہ کچھ بے سکون ہوا۔ ضد وہ کرتے ہیں تایا جان جسے اپنی صلاحیتوں پر شک ہو، اور شک تو آپ کی روایتوں کو توڑنے جیسا ہے۔ اس نے سادگی سے کہا تو تایا جان جلال میں آ گئے۔ اگر تم روایت کی بات کر رہے ہو تو بھول رہے ہو، ہماری روایت میں خون شامل ہے، قصاص شامل ہے، ونی شامل ہے۔ ہماری روایت یہ نہیں کہتی کہ دشمن کی بیٹیوں کو بیاہ کر اپنے قبیلے میں لایا جائے، نہ ہماری روایت یہ کہتی ہے کہ دشمن کے گھروں میں رات گزاری جائے۔ معاف کرنا افضل ہے، لیکن ہماری روایت معافی کو کمزوری سمجھتی ہے۔ میرے بھائی، اس کے بیٹے اور بہو کا خون معاف کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ پچھلے 10 سالوں میں کتنی مرتبہ اپنے باپ سے ملنے آئے تھے؟ بات اسے جوتے کی طرح لگی تھی۔ تایا جان طیش میں تھے اور اسے زخمی کر رہے تھے۔ قاتل کا سر میری تلوار کے نیچے ہوگا تایا جان۔ خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا، اور اگر اس کے لیے مجھے اپنی سرداری بھی قربان کرنی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ قاتل دشمن قبیلے میں ہے اردشیر، وہی دشمن جن کے ساتھ تمہارے تعلقات سب کو کھٹک رہے ہیں۔ پورا قبیلہ باتیں بنا رہا ہے۔ آخر کب تک تم ارباب کی دوستی کو اپنے فیصلوں پر فوقیت دیتے رہو گے؟ بڑے چچا نے پہلو بدل کر ایک نئی بات سامنے رکھی جو واقعی غور طلب تھی۔ ارباب سے میری دوستی سالوں پرانی ہے۔ ارباب پر انگلی تب اٹھائے جب اس کے خلاف کوئی ثبوت دیکھے۔ اگر تمہارے دوست نے تمہیں دھوکہ دیا تو کیا کرو گے سردار بلوچ؟ سارے میں مانی خیز خاموشی چھا گئی۔ اردشیر نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ارباب ایسا ہرگز نہیں تھا۔ جب زخم پر مرہم رکھنے والے ہاتھ غداری کرے تو کہانی ہمیشہ خون سے لکھی جاتی ہے۔ اس کی آواز نے سور پھونک دیا۔ پھر کوئی سوال نہ ہوا، پھر کوئی اعتراض نہ اٹھا، پھر کوئی اختلاف رائے نہیں ہوا۔ انہیں کام کرنے میں کامیاب رہا تھا اور وہ بڑی شان سے مردان خانے سے نکل رہا تھا۔ اسلام آباد، پاکستان۔ اس شہر میں بھی صبح کا سورج اپنے ساتھ کئی امیدیں لیے نمودار ہوا۔ سیشن کورٹ کا ماحول ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور غیر آرام دہ تھا۔ عدالت کے اس تنگ کمرے میں خاموشی گونج رہی تھی، جہاں منصف وقت اپنی کرسی پر آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ دیواروں پر عدلیہ کے سنہری اصول کندہ تھے، اور کمرے میں موجود ہر فرد کی موجودگی اس جگہ کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے کافی تھی۔ کھڑکیوں سے سردی میں لپٹی ہلکی دھوپ جھانک رہی تھی، اور عدالت کی فضا میں سختی اور کشیدگی کا عجیب امتزاج بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مقدمہ نمبر 226 354
زرمینہ بنام نامعلوم قتل کا مقدمہ عدالتی محرر نے بآواز بلند پکارا۔ مہرنگ نے اپنی فائل کھولی، چند کاغذات درست کیے اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک نظر دفاعی وکیل کی کرسی پر بیٹھے پبلک ڈیفینڈر فیضان سومرو پر ڈالی۔ وہ ہائی کورٹ میں اس سے بڑے عہدے پر فائز تھے اور کوئی شک نہیں تھا وہ وہاں جعفر ریاض کی بدولت موجود تھے، گویا کہ انہیں وہاں عدالت نے خود وکیل دفاع کے طور پر بلایا تھا۔ اس نے ایک سنجیدہ نگاہ فیضان سومرو پر ڈالی اور گردن موڑ کر سامنے دیکھا جہاں جج اس کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی آج کا دن اہم ہے۔ ابتدائی انکوائری ہو چکی تھی، مجسٹریٹ سے اجازت مل چکی تھی اور اب عدالتی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہونے والا تھا۔ آج کی کارروائی اگر اس کے حق میں جاتی ہے تو وہ زرمینہ کے قتل کے تمام رازوں تک قانونی طور پر پہنچ سکتی ہے۔ اسی لیے اندرونی گھبراہٹ اور خوف کے باوجود وہ اپنے آپ کو بظاہر پرسکون رکھے ہوئے تھی۔ آج کے کیس کی سماعت سننے کے لیے زرمینہ کے خاندان سے کئی لوگ آئے ہوئے تھے۔ جعفر ریاض بھی وہاں موجود تھے اور ان کی موجودگی کی وجہ سے کمرہ عدالت مرعوب سا ہوا پڑا تھا۔ بھاری سیکیورٹی اور پولیس کی نفری بھی وہاں موجود تھی۔ وہ بہت پرسکون لگ رہے تھے اور انہیں پرسکون دیکھ کر مہرنگ بے سکون ہو رہی تھی۔ زمرد، امارہ اور مائدہ بھی وہاں موجود تھی، جو شدید تھکن کے باوجود اپنے آپ کو جگائے رکھنے کی تگ و دو میں تھی، کیونکہ رات کو مائدہ کے گھر ان چاروں نے خوب اچھے سے کیس تیار کرنے میں مہرنگ کی مدد کی تھی اور سونے کا کسی کو وقت نہیں مل سکا تھا۔ پنار بھی پولیس یونیفارم میں ملبوس اپنی ڈیوٹی کے تحت وہاں موجود تھی اور سخت کبیدہ خاتون نظر آتی تھی۔ یور آنر، قتل انسانی ایک سنگین جرم ہے جس کے مذہب اور قانون مذمت کرتا ہے۔ ایسا جرم جس نے نہ صرف ایک قیمتی جان لی بلکہ پورے نظام کو چیلنج کیا ہے۔ مقتولہ زرمینہ بھی اس معاشرے کی ایک عام لڑکی تھی جس کا مقصد پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا تھا اور وہ اپنا خواب پورا کرنے کے سفر پر تھی، مگر مقتولہ کو زبردستی پاکستان بلا کر قتل کیا گیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت کو خودکشی کا رنگ دیا گیا، مگر شواہد کچھ اور کہانی بیان کر رہے تھے۔ مہرنگ صاحبہ، آپ کے پاس کیا شواہد ہے کہ یہ قتل تھا؟ فیضان سومرو کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ عدالت میں خاموشی کی لہر دوڑ گئی۔ جج صاحب نے بھی اینک کے پیچھے سے گہری نظروں سے مہرنگ کے چہرے پر چھائی ناگواری کو دیکھا۔ فیضان سومرو کی ٹوکنے والی عادت سے سب واقف تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تضاد ہے۔ ہمیں دو رپورٹ موصول ہوئی تھی اور دونوں ہی تصویر کا الگ زاویہ پیش کر رہی ہے۔ مقتولہ کی دوست کو شک ہے کہ یہ دونوں رپورٹ جعلی ہے، کیونکہ مقتولہ کے غسل کے وقت انہوں نے اس کے جسم پر نشان دیکھے تھے اور ان نشانات کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر یہ رپورٹ ٹھیک ہے تو ان نشانات کی وضاحت کہاں ہے؟ جائے وقوع پر اکٹھے ہونے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ اس کار کو پہچاننے میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں جس سے مقتولہ کو ہسپتال کے باہر پھینکا گیا، لیکن گواہان سامنے آنے سے ڈر رہے ہیں۔ یہ خودکشی تھی، نہ ایک اتفاق یا موت، بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا قتل تھا۔ سارے میں بے چینی سی پھیلنے لگی، حاضرین کے چہروں پر کشمکش نظر آنے لگی تھی۔ مہرنگ نے اپنی بات جاری رکھی، ہم چاہتے ہیں کہ یہ عدالت سچائی کو بے نقاب کرے اور مقتولہ کے خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ میں عدالت سے درخواست کرتی ہوں کہ ہمیں مزید تفتیش کی اجازت دی جائے۔ مائدہ کے روز کے شور اور مسلسل احتجاج پر ہسپتال والوں نے اسے ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ تھما دی تھی، لیکن وہ رپورٹ خودکشی کی تھی جس پر مائدہ کو یقین نہیں تھا۔ اور پھر ایک ایسی ہی رپورٹ مائدہ کے گھر بھی بھیجی گئی تھی اور کس نے بھیجی تھی کوئی نہیں جانتا تھا اور مائدہ کو اس پر بھی یقین نہیں تھا۔ کیا عدالت یہ جان سکتی ہے کہ پوسٹ مارٹم کس کی اجازت سے کیا گیا اور کیا پوسٹ مارٹم کرنے والے جانتے نہیں کہ غیر قانونی پوسٹ مارٹم کرنا ایک جرم ہے؟ فیضان سومرو نے مہرنگ کو دیکھا اور پھر پروسیکیوشن کی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی مائدہ کو دیکھا جس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ پنار نے بھی بے اختیار پہلو بدلا تھا۔ جو بات کل ختم ہو گئی تھی وہ آج سرِ عام پھر سے نمودار نہیں ہو سکتی۔ اس نے خود کو دلاسا دیا۔ یہ اجازت مقتولہ کی دوست مائدہ اور کزئی نے دی تھی، جو کہ خود بھی ایک ڈاکٹر ہے۔ پولیس نے اس پوسٹ مارٹم کے لیے انہیں یہ کہہ کر رضامند کیا تھا کہ وہ ایک معمولی
معمول کی کارروائی کا حصہ ہے اور سچائی سامنے لانے کے لیے ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پوسٹ مارٹم پولیس کی نگرانی میں ہوا تھا تو پھر اس رپورٹ میں ان نشانات کا ذکر کیوں نہیں جو مقتولہ کے جسم پر دیکھے گئے تھے؟ اور اگر پوسٹ مارٹم میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تو پھر ایک رپورٹ میں موت کی وجہ خودکشی کیسے لکھی گئی؟ اگر جسم پر خودکشی کے کوئی نشان نہیں ملے، کمرے عدالت میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ جج نے نظریں اٹھا کر فیضان سومرو کی طرف دیکھا جو اب کچھ سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ کیا آپ اپنا سورس آف انفارمیشن بتا سکتی ہے ایڈوکیٹ صاحبہ؟ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جہاں تک سورس آف انفارمیشن کا تعلق ہے، میں اپنے فاضل دوست کو ضابطۂ فوجداری اور قانون شہادت یاد دلانا چاہوں گی جو کسی بھی جرم کے حوالے سے گواہان اور شواہد کا مکمل طور پر تحفظ یقینی بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ سوال ذرائع کا نہیں، سوال سچائی کا ہے۔ جج صاحب نے بغور مہرنگ کو دیکھا، جبکہ مخالف وکیل نے بھی کچھ حیرت سے سر اٹھایا۔ مہرنگ اور دلیل نہ دے ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا وہ ہوا میں ثبوت پیش کر رہی تھی؟ کیا آپ عدالت میں یہ ظاہر کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ناقابل تردید گواہ یا ثبوت سرے سے موجود ہی نہیں جسے آپ پیش کر سکیں؟ کیا یہ عدالت کی توہین نہیں ایڈوکیٹ صاحبہ؟ پھر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آپ کی پیش کردہ رپورٹ ٹھیک ہے؟ میں نے واضح طور پر کہا کہ یہ دونوں رپورٹ جعلی ہے اور ہمیں اصل رپورٹ درکار ہے۔ میں معزز عدالت سے پوسٹ مارٹم کرنے والے عملے کو بھی عدالتی سمن کرنے کی درخواست کرتی ہوں۔ یور آنر، یہ کیس پہلے ہی پولیس کے پاس تھا۔ پبلک پروسیکیوٹرز بھی تفتیش مکمل کر کے چالان سیکشن CRPC 173 پیش کر چکا ہے جس میں مقتولہ کی موت خودکشی ہے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اب محض قیاس آرائیوں پر وقت ضائع کرنا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اور یہ معزز عدالت اور لوگوں کے وقت کا ضیاع ہے۔ دفاعی وکیل نے آگے بڑھ کر کہا، یور آنر، خودکشی کرنے والا شخص عموماً اپنی مرضی کے مقام پر جان دیتا ہے۔ اسے ہسپتال کے باہر گاڑی سے پھینکا نہیں جاتا۔ لاش کو ہسپتال کے باہر پھینکنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اقدام خودکشی نہیں بلکہ جرم کو چھپانے کی کوشش تھی۔ اور اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ محض خودکشی ہے تو پھر مقتولہ کی فیملی کیوں خوفزدہ ہے؟ کیوں گواہان خاموش ہے؟ کیوں پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تضاد ہے؟ اگر مقتولہ نے واقعی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا تھا تو اس کے آس پاس موجود ماحول اور ان کے روز مرہ کے تعلقات میں ایسا عنصر کہاں تھا جس نے انہیں ایسی سمت کی طرف ڈھکیل دیا؟ پروسیکیوشن نے ان تمام سوالات کے جواب نہیں دیے۔ میں چاہتی ہوں کہ عدالت اس قتل کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ہمیں مکمل تفتیش کا اختیار دے تاکہ ہم حقیقت تک پہنچ سکیں۔ ہمیں مقتولہ کے گھر والوں اور قریبی افراد سے باضابطہ پوچھ گچھ کرنی ہوگی۔ ہمیں وہ شواہد درکار ہے جو ابھی تک ہماری رسائی میں نہیں ہے۔ اگر عدالت ہمیں اجازت نہیں دے گی تو یہ کیس ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ مہرنگ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ سامعین میں بیٹھے کئی لوگوں نے پہلو بدلے تھے۔ ہمیں آج ملنا چاہیے۔ جعفر ریاض نے ایک ہی میسج 4 مختلف لوگوں کو بھیجا اور پھر وہ سر اٹھا کر مہرنگ کو دیکھنے لگے۔ ذرا نظر پروسیکیوشن کرسیوں میں بیٹھی ان تینوں پر بھی ڈالتے جو کیس کی سماعت کو اتنی سنجیدگی سے سن رہی تھی جیسے آنے والی زندگی کا دار و مدار اس کیس پر ہی مشتمل ہو۔ کیا دفاع کے پاس اس درخواست پر کوئی اعتراض ہے؟ جج صاحب نے طویل خاموشی کے بعد پوچھا۔ دفاعی وکیل نے ایک نظر اپنی فائل پر ڈالی، دوسری نظر ٹانگ پر ٹانگ جمائے پرسکون سے بیٹھے جعفر ریاض پر۔ یور آنر، اگر تفتیشی افسر کے پاس معقول وجاہت ہے کہ ایسا کرنے سے کیس میں مزید شواہد سامنے آ سکتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مقتولہ کے اہل خانہ کو غیر ضروری پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ وہ اشارہ پا کر خاصے سنجیدہ سے کہہ رہے تھے۔ زمرد نے گردن موڑ کر سرد نگاہوں سے جعفر ریاض کو دیکھا تھا۔ ان کی نظر زمرد پر پڑی تو وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ زمرد کو تو آگ ہی لگ گئی۔ وہ کیس کو اپنے مطابق ڈھال رہے تھے یا وہ کچھ پلان کر رہے تھے؟ تفتیشی افسر ان کے ساتھ ملا ہوا تھا یا پھر انہی کا بندہ تھا؟ عدالت آپ کی درخواست کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے کیونکہ قتل ایک سنگین جرم ہے۔ عدالت آپ کی درخواست منظور کرتی ہے۔ آپ کو مقتولہ کے اہل خانہ اور قریبی افراد سے تحقیقات کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن یہ کام قانونی دائرے میں رہ کر اور ان کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا جائے۔ آئندہ سماعت میں تفتیشی رپورٹ اور شواہد پیش کیے جائیں گے۔ عدالت ملتوی کی جاتی ہے۔ جج صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے عدالت سے باہر نکلنے لگے۔ مہرنگ نے مٹھی ہوا میں لہرا کر یاہو کا نعرہ لگایا اور ان تینوں کی جانب بڑھ گئی۔
وہ بھی خوش تھی اور مہرنگ جا کر ان تینوں سے اجتماعی گلے ملی، یوں کہ ان چاروں نے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈالے ہوئے تھے۔ جج صاحب نے رک کر اسے دیکھا۔ اسے وکیل کس نے بنایا؟ وہ خفیف سے سوچ کر آگے بڑھ گئے۔ کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا۔ آخری کرسی پر بیٹھا پی کیپ والا لڑکا بھی مہرنگ کو ایک نظر دیکھ کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ مہرنگ کی یوں ہی نظر اس پر پڑی تو سر جھٹک کر پنار کو دیکھا، جو تعصب سے اسے دیکھتی باہر کی جانب جا رہی تھی۔ مہرنگ نے پکڑ کر اسے بھی گلے لگایا۔ اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ کیس کی سماعت اس کی منشا کے عین مطابق ہوئی تھی۔ یہ یارانے ان تینوں تک محدود رکھو، پنار کچھ حد تک ریلیکس ہونے کے باوجود بڑے موڈ سے کہہ رہی تھی۔ وہ ان چاروں سے سخت خفا تھی، حالانکہ وہ چاہتی تھی ان کی دوست کو انصاف ملے۔ اب سچائی کے مشن پر وہ چاروں تھی اور بی پی اس کا لو ہو رہا تھا۔ پنار سے کچھ دیر بات چیت کے بعد وہ چاروں باہر نکل رہی تھی جب جعفر ریاض سنجیدگی سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے۔ جعفر ریاض کے چہرے پر سیاستدانوں والی سنجیدگی اور انداز میں مخصوص ٹھہراؤ تھا۔ یہ کوئی عام کیس نہیں ہے، ہمارے خاندان کی عزت اور ہماری غیرت کا معاملہ ہے۔ غیرت میراث نہیں ہوتی، کمانی پڑتی ہے۔ لیکن آج کل کے بچے ذرا دیر سے سمجھیں گے۔ ان کی آواز میں باقی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، حالانکہ رش اور لوگ اتنے تھے کہ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ صحافی اور میڈیا کے نمائندے جعفر ریاض کا ایک ایک لفظ ریکارڈ کرنے لگے۔ میڈیا کا یہاں کیا کام؟ امارا نے اس جانب دیکھتے ہوئے یوں سوال کیا جیسے ان تینوں میں سے کوئی کچھ جانتا ہوگا۔ اسے کچھ غلط لگا۔ سب اسی جانب متوجہ ہوئی۔ میں نے آج نیا جوڑا پہنا تھا، اسی لیے سوچا فوٹو شوٹ کروا لوں۔ گویا کہ جگہ خاصی نامعقول ہے، زمرد سن گلاسز پہنتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ان تینوں نے شوق سے اسے دیکھا۔ میڈیا کو وہاں زمرد نے بلایا تھا، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ زرمینہ کے کیس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ ان تینوں کو زمرد سے اختلاف ہوا۔ زرمینہ ہماری بیٹی تھی، مگر ہم خاموش رہے کیونکہ خودکشی ثابت ہو چکی تھی، اور اپنے گھر کی عورت کا یوں سرعام ذکر کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے وکیلوں کو اپنی دکان چمکانے کے لیے معزز لوگوں کی کردار کشی کرنے کا شوق ہو چلا ہے۔ وہ مہرنگ کو دیکھ چکے تھے، تبھی سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ اپنے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہمیں کمزور کر سکتے ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ مخالفین کو ان کی سازشوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، اور نہ ہی اس کیس کا اثر اگلے الیکشن پر پڑنے دوں گا۔ رپورٹرز میں ہلچل مچ گئی۔ مائک مزید آگے بڑھنے لگے اور سوالوں کا نہ ختم ہونے والا سیلاب امڑ آیا۔ جعفر صاحب، کیا آپ مخالفین کا نام لے سکتے ہیں؟ کیا یہ کسی سیاسی دشمن کی سازش ہے؟ جعفر ریاض نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکائی جیسے کوئی راز چھپانے کی کوشش کر رہے ہو یا ایسا تاثر دینا چاہتے ہو کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں لیکن وقت سے پہلے بولنا نہیں چاہتے۔ میں ابھی نام نہیں لے سکتا، لیکن سچ بہت جلد سب کے سامنے ہوگا اور سیاسی مخالفین ایسی چالوں سے باز آ جائے۔ اگر وہ عزتیں اچھال رہے ہیں تو پیچھے ہم بھی نہیں ہٹیں گے، اور میں مخالفین سے کہنا چاہتا ہوں کہ تیار رہے، کیونکہ اب یہ جنگ آخری حد تک لے کر جانا مجھ پر فرض ہے۔ اور وہ معذرت کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ان کی واضح دھمکی پر ان سب نے جھرجھری لی تھی۔ میڈیا والے اب ان کی جانب آ رہے تھے۔ زمرد مسکرا رہی تھی، امارا نروس لگ رہی تھی، مائدہ بے حد سنجیدہ تھی، اور مہرنگ کو میڈیا کی وہاں موجودگی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ تم لوگ ایسے جواب دو جیسے قاتل کا علم ہو چکا ہے، اور ہم 100% پر یقین ہے کہ کیس کا فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ اس سے دشمن بوکھلا جائے گا۔ یاد رکھنا کہ اب یہ جنگ صرف عدالت تک ہی محدود نہیں رہی۔ ہم ابھی جو کہیں گے وہ بکے گا، لوگ سنیں گے، تحقیق کرنے والے کم ہوں گے اور 50% ہمارا کہا سچ مانیں گے۔ زمرد نے ایسا صرف امارا کے لیے کہا تھا۔ کیا آپ بھی جعفر صاحب کی بات سے اتفاق کرتی ہے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ معاملہ محض خودکشی تھا یا قاتل پکڑا جائے گا؟ مائک زمرد کے سامنے تھا، لیکن وہ جانتی تھی امارا اس قسم کی صورتحال کو اچھے سے سنبھالتی ہے، اسی لیے 2 قدم پیچھے ہٹی جیسے امارا کو اسٹیج سنبھالنے کا کہہ رہی ہو۔ رنجشیں اپنی جگہ، لیکن زرمینہ کے لیے وہ سب ایک تھی۔ خوبصورت، نازک اور قید امارا نے پرسکون چہرے کے ساتھ مائک تھاما۔ اس کے لبوں پر نرم اور پراعتماد مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر لوگ اس کی بات پر یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ وہ کم بولتی تھی لیکن اچھا بولتی تھی۔ بالکل، فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا اور قاتل بہت جلد اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ عدالت آپ کے موقف کی حمایت کرے گی؟ کیا آپ کے پاس کوئی نیا ثبوت ہے؟ کیا قاتل کوئی قریبی شخص ہے؟ کچھ سچ وقت کے ساتھ سامنے آتے ہیں
اور کچھ سچ وقت سے پہلے عیاں ہونا ضروری ہوتے ہیں، لیکن انصاف کی جنگ کا ایک اصول انتظار کرنا ہوتا ہے، اسی لیے آپ بس انتظار کیجئے، سچ سے جلد پردہ اٹھ جائے گا۔ مگر کیا قاتل کو سزا ملنے کی گارنٹی دی جا سکتی ہے؟ امارہ نے مہرنگ کو دیکھا، جس نے سر اس بات میں ہلا کر اسے جاری رکھنے کا کہا۔ سزا کی گارنٹی قانون کو دینا ہوتی ہے۔ ہم انصاف چاہتے ہیں اور ہم وہی کرنے جا رہے ہیں جو صحیح ہے۔ بات کرتے ہوئے امارہ نے الفا سیکیورٹی گروپ کے گارڈز کو وہاں دیکھا۔ اسے جلد یہاں سے ہٹنے کی ضرورت تھی۔ ممی سے ہضم نہیں ہوا ہوگا کہ وہ بغیر سیکیورٹی کے کورٹ میں موجود ہے اور ایک ریلا اس کے پیچھے بھیج دیا ہوگا۔ چلو فوٹو شوٹ ختم ہوا۔ زمرد نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا، اسی لیے آہستگی سے کہا، اور وہ چاروں وہاں سے ہٹنے لگی۔ رپورٹرز مزید سوال کر رہے تھے، لیکن الفا سیکیورٹی کے گارڈز کی 10 لوگوں پر مشتمل ٹیم درمیان میں آ گئی۔ وہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ تفصیلی گفتگو کی جا سکے، اسی لیے ان تینوں کو رات میں بات کرنے کا کہہ کر مہرنگ وہاں سے واپس اندر کی جانب بڑھی اور یوں ہی نگاہ بھٹک کر رپورٹرز کی جانب گئی، اور جب اس کی نظر ہجوم میں سے اس پر پڑی تو وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ وہی پی کیپ جو کل اس نے پہنی ہوئی تھی، اور وہ وہی تھا جو اتنے لوگوں میں بھی منفرد نظر آ رہا تھا، پر اعتماد اور بے نیاز۔ وہ گردن اٹھائے، ہاتھ سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ڈالے، مہرنگ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور پھر خود بخود اس کی جانب کھینچی چلی گئی۔ وہ کچھ جانتا تھا، وہ اتفاق نہیں تھا، وہ مدد کرنے آیا تھا یا اسے مدد درکار تھی۔ قدموں کی چاپ، لوگوں کا شور، رپورٹرز کی بریفنگ آوازیں، سب کچھ پس منظر میں چلا گیا۔ بس ایک ہی خیال تھا، شاید وہ زرمینہ کے کیس کے بارے میں کچھ جانتا ہو، شاید وہ اسے کچھ بتانا چاہتا ہو، شاید وہ اسے کیس کا اگلا سرا تھما سکے، شاید وہ اس سے کوئی ثبوت فراہم کر سکے۔ سنو! اتنے رش میں بھی مہرنگ نے اسے پکارا، مگر اس کا سننے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ پک اپ والا آہستہ سے مڑا، ایک پل کے لیے اس کی نظریں مہرنگ سے ملی، پھر اس نے رخ پھیر کر قدم تیز کر دیے۔ مہرنگ نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا اور اس کے پیچھے گئی، مگر وہ پہلے ہی بھیڑ میں گم ہو چکا تھا، جیسے زمین نے اسے نگل لیا ہو۔ وہ حیرت و شوق سے وہاں کھڑی رہ گئی۔ یہ کون ہے اور میرے آس پاس کیوں ہے؟ ارد گرد دیکھنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ چلا گیا ہے تو اس نے خود سے سوال کیا، کیسے ڈھونڈوں؟ اور تبھی ایک دھماکہ سا ہوا۔ سی وی! اس دن کار میں اس لڑکے نے اسے اپنی سی وی دی تھی، شاید وہ جاب کی امید پر یہاں آیا تھا، پھر وہ بھاگا کیوں؟ مہرنگ نے بے چینی سے فون نکالا اور کال لاگ سے فوراً یلو پرسن کو کال ملائی۔ میں تمہیں آگ کر کے سوتا ہوں، آئندہ کال مت کرنا۔ دوسری طرف سے نیند میں ڈوبی آواز آئی، حیدر سنو، بابا کی سائیڈ میز پر ایک خاکی اینویلپ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر ایک کاغذ ہوگا، فوراً اس کی تصویر کھینچ کر بھیجو۔ اس نے پہلے وقت دیکھا تو دن کا 1 بج رہا تھا اور وہ ابھی تک سویا ہوا تھا۔ کیا اس وقت؟ یار محروم، میں سویا ہوا ہوں، کچھ دیر بعد کال کرنا۔ حیدر ایمرجنسی ہے پلیز، وہ اندر جاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بابا کے کمرے میں جانے تک میری نیند خراب ہو جائے گی، کسی اور کو کال کرو، بائے۔ حیدر 1000 روپے دوں گی، اب پلیز جاؤ۔ دل پر پتھر رکھ کر اس نے کہا تھا 1500، وہ اب یقیناً اٹھ چکا تھا۔ مہرنگ نے دانت پیس کر اس سے 1500 کی ڈیل کی اور چند لمحوں کے انتظار کے بعد فون کی اسکرین پر ایک تصویر موصول ہوئی۔ مہرنگ نے تیزی سے تصویر پر نظریں دوڑائی اور وہ دنگ رہ گئی۔ وہ سی وی نہیں تھی، وہاں ایک نام اور فون نمبر درج تھا۔ وہ اس نام کو بار بار پڑھ کر اپنی تسلی کر چکی تھی۔ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی، وہ جسے کتنے دنوں سے تلاش کر رہی تھی، وہ اس کے سامنے ہی تو تھا، وہ اس کے آس پاس ہی تو تھا۔ وہ زرمینہ کا بھائی تھا، واحد انسان جس پر اس کیس کے لیے اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ وہاج بالاج گل خان زادہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اسے اپنے 1500 جانے کا دکھ نہیں ہوا، اسے بالاج کو پہچان نہ پانے کا دکھ ہوا۔ وہ اب اس کاغذ پر لکھا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے۔ بڑے ویڈیوز کے لیے مجھے ڈیمانڈ کی گئی ہے، لیکن بڑے ویڈیوز دینا تھوڑا سا میرے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ مارننگ میں صرف 1-1.5 گھنٹہ مجھے ملتا ہے جس میں ریکارڈنگ کر پاتی ہوں۔ اس کے بعد میرے پاس ریکارڈنگ کے لیے وقت نہیں ہوتا، تو مجھے بس اسی وقت میں جلدی سے ایٹ لیسٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم آدھے گھنٹے کی ریکارڈنگ میں کروں اور آدھے گھنٹے سے کم نہ ہو، بٹ پھر بھی سم ٹائم وقت کا تقاضا ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی بڑھ بھی جاتی ہے۔ کوشش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو دے سکوں، 40-45 منٹ تک میں کھینچ ہی لیتی ہوں، بٹ پھر بھی کبھی کم بھی ہو جاتی ہے۔ تو پلیز میرے ساتھ اس چیز پر تھوڑا سا سمجھوتا کریں وقت پر، کیونکہ وقت سیریسلی میرے پاس کم ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ اس ناول کے ختم ہونے کے بعد ہماری ریکویسٹ پوری کریں گی؟
تو ریکویسٹ پوری کرنا ایسا ہے کہ جب تک مجھے رائٹر سے پرمیشن نہیں ملتی میں کسی کی کوئی ریکویسٹ پوری نہیں کر سکتی۔ ہاں، جب رائٹر سے پرمیشن مل جائے تو بے شک میری کوشش یہی ہوتی ہے آپ لوگوں کی ساری ریکویسٹ پر میں فوراً ہی عمل کرتی ہوں، رائٹرس کو کانٹیکٹ کرتی ہوں، ان کو میں چاہے وہ مجھے انسٹا پر ملے، فیس بک پر ملے، ٹک ٹاک پر ملے، جس ایپلیکیشن کے ذریعے مجھے ان کا کانٹیکٹ مل جاتا ہے میں اس ذریعے ان کو میسج کرتی ہوں۔ بٹ ہاں، کچھ رائٹرس رپلائی ہی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے آپ کی ریکویسٹ پورا کرنے میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ رائٹرز فوراً رپلائی کر کے نہ کہہ دیتی ہے اور کچھ رائٹرز فوراً ہی رپلائی کر کے ہاں کہہ دیتی ہے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ریکویسٹ کس رائٹر کی ہے اور اس رائٹر سے مجھے کب تک پرمیشن ملے گی، لیکن بنا پرمیشن کے میں اس پر کوئی بھی ناول اپلوڈ نہیں کر سکتی۔ سو آپ لوگ پلیز اس چیز کا خیال کریں اور میرا ساتھ دیں۔ جیسے ہی مجھے آپ کی ریکویسٹ پر پرمیشن ملے گی میں ضرور آپ کی ریکویسٹ کے ناول آپ کو سناؤں گی۔ اور جیسے کہ میرا چینل کا نام ہی کمپلیٹ ناول ہے، تو کمپلیٹ ناول مینس ظاہر سی بات ہے جب تک ایک ناول چل رہا ہے وہ ناول جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا دوسرا ناول اسٹارٹ نہیں ہوگا۔ تو جب ناول کمپلیٹ کروں گی اور جب تک میں پرمیشن مل جائے گی تو میں دوسرا ناول بھی اسٹارٹ کر دوں گی انشاءاللہ۔ لیکن سب سے زیادہ ضروری پرمیشن ہے، تو پرمیشن ملتے ہی آپ کے ناول کے اسٹارٹ ہونے کے چانسز زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو بس دعا کریں کہ آپ جس ناول کی مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ان کی رائٹر مجھے رپلائی کر دے اور مجھے اس کی پرمیشن دے دے۔ تو بس انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔